زکات کس پر اور کب واجب ہوتی ہے؟ زکات واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کے ملک میں ہونا. اگر نصاب سے کم ہے تو زکات واجب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ زکات اسی کے اوپر واجب فرض ہے جس کے پاس ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں ہے، کچھ بھی واجب نہیں ہے. تو مال بقدر نصاب اس کے ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکات واجب نہ ہوئی، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. تو پورے طور پر نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہو، نصاب کا دین سے فارغ ہونا. یعنی اگر آپ قرض دار ہیں، اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے اور لاکھ روپے آپ کے قرض ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، زکات آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جو ضروریاتی چیزیں ہیں اس سے فارغ ہو. نمبر 9 مال نامی ہونا، یعنی پڑھنے والا وہ حقیقتاً پڑھے یا حکمت. نمبر 10 سال گزرنا، سال سے مراد چاند کے مہینوں سے 12 مہینے. نمبر 5 یعنی زکات پر کہ اگر آپ کے پاس آج کے دور میں آج کے دن اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ آیا تو چاند کے حساب سے آج چاند کی جو تاریخ ہے اگلے سال آپ کو اتنے پیسے کے، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آج کے دن میں آیا، آج کے ڈیٹ میں آیا تو اسی دن سے آج کے اوپر اگلے سال زکات واجب ہو جائے. زکات کے سلسلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو سارے 52 تولے چاندی یا سارے 7 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت یا روپے کا مالک ہو تو وہ کیا ہے؟ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہے. نصاب کا مالک ہونا یعنی جس پر زکات دینا واجب ہے مگر اس پر دین ہے، اور اگر ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکات واجب نہیں. مالک نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اس میں زکات واجب نہیں. جیسے رہنے کا مکان، جارے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی غلام، یہ ہے حاجت اصلیہ. تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. اب زکات 3 قسم کے مال پر ہے. نمبر 1 سونا چاندی کے اوپر زکات ہے. نمبر 2 مال تجارت پر زکات ہے. اور نمبر 3 سائبہ یعنی چرائے پر چھوٹے جانور پر زکات واجب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور لونڈی اور غلام کے زکات میں نے معاف فرمائی. تو اب چاندی کے زکات پر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو. 40 درہم پر 1 درہم ادا کرو. مگر 199 میں کچھ نہیں، جب 200 درہم ہو تو 5 درہم ہو. بارش سے نمبر 5 حدیث شریف میں ہے کہ دو عورتیں حضرت خدمت اقدس ہوئی، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. آقا نے ارشاد فرمایا تم اس کے زکات ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہ. آقا نے فرمایا تو اس کی زکات ادا کرو. سونا چاندی جب بقدر نصاب ہو تو ان کے زکات 40واں حصہ ہے. سونا چاندی کتنا ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو 40واں حصہ زکات واجب ہے. سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکات واجب ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ. اور اگر سامان کی قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر کے مجموعہ کریں، اور اگر دونوں مل کر کے نصاب کو ہو جائے تو زکات واجب ہے. یعنی اگر سونے اور چاندی کو اگر جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تب بھی زکات واجب ہے. ورنہ اگر یہ جو سارے 7 تولے جو سونا ہے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تبھی میرے اوپر جو ہے زکات واجب ہوگا تو بندہ تو 7.5 تولہ رکھے گا ہی نا. 7 تولہ رکھے گا بندہ کیا کرے گا؟ 7.5 تولہ کیوں رکھے گا؟ تو 7 تولہ رکھے گا. اگر 7 تولہ میرے پاس سونا ہے تو میرے اوپر زکات واجب نہیں ہے. اگر 7.5 تولہ ہوتا تو یہاں پر جو قسم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اور اگر سب ملا کر کے آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر زکات واجب ہے.
سوال، ایک شخص کے الیکٹرانک کی دکان ہے جس میں لاکھوں کا سامان ہے، تو کیا ان سامانوں پر زکات واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، ان سامانوں پر زکات واجب ہے، اس لیے کہ یہ مال تجارت ہے اور مال تجارت پر زکات واجب ہے۔ یعنی جو مال تجارت ہے جس سے آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس پر کیا ہے؟ زکات واجب ہے۔ نصاب سے زیادہ مال ہے، اگر یہ سیاسی نصاب کا 5واں حصہ ہے تو اس کی زکات واجب ہے۔ کسی کے پاس سونا بھی ہے اور کسی کے پاس چاندی بھی ہے، چاندی 26.25 تولے، چاندی 26.25 تولے اور 4.25 تولے سونا، یعنی 7.5 تولہ سونا ہوا، 4.25 تولہ سونا، کیا زکات واجب ہے؟ جواب، 26 تولے چاندی ہے اور 4.25 تولے سونا، اگر 4.25 تولے سونے کی چاندی 26.25 تولے آتی ہے، آ جائے گی نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 4.25 تولے اگر سونے کے اگر جو 26.25 تولے اگر چاندی ہے تو خریدے کے تو آ جائے گی۔ تو اگر چاندی 26.25 تولے آتی ہے اور 26.25 تولے چاندی کا 4.25 تولے سونا نہیں ملتا تو بھی زکات واجب ہے۔ یعنی اگر آپ چاندی بیچنے کے لیے جائیں گے تو پھر بھی سونے کے برابر آپ 7.5 تولے سونے میں نہیں پہنچیں گے، مگر آپ سونا بیچ کر کے چاندی لیتے ہیں تو چاندی تو پورے آ جائیں گے، زیادہ آ جائیں گے، تو کہا کہ تو بھی زکات واجب ہے، اس لیے کہ سونے کو چاندی قرار دے کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے بہار شریعت۔ مسئلہ 200 درہم چاندی کی قیمت کے ہو تو ان کے زکات واجب ہے، جب تک کہ ان کا رواج اور چلن ہو، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ سوال، شادی کرنے یا ہر عمرہ کے لیے جانے یا مکان دکان خریدنے کے لیے جمع کیے گئے رقم پر کیا زکات ہے؟ جواب، اگر یہ رقم تنخواہ یا دوسرے مال زکات سے مل کر کے نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا تو اس جمع کی گئی رقم پر زکات واجب ہے۔ جو حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو سالگرہ کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر 1 سال گزر گیا تو چاہے آپ حج پڑھنے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، شادی بیاہ میں خرچہ کریں تو ان پر زکات واجب ہے۔ اب زکات ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ زکات کے جو مصارف ہے وہ 7 ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 امیر، تو زکات وصول کرنے کے لیے حاکم اسلام کا مقرر کردہ شخص، نمبر 4 مقاتل کے غلام، نمبر 5 مقروض یعنی قرضدار، نمبر 6 فی سبیل اللہ جہاد یا حج کا ارادہ رکھنے والا مگر حج کرنے والے کو مانگنے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 7 مسافر جس کے پاس مال نہ رہا۔ فتویٰ اہل سنت احکام زکات صفحہ نمبر 370، ان لوگوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ جو آپ مدرسے میں اور دارالعلوم میں جو آپ زکات دیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جو زکات لے کر کے جاتے ہیں وہ بچے کو خرچہ نہیں کرتے اور خرچ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی زکات لے کر کے کسی بچے کو کھلائے جب تک کہ ان پیسوں کا علاج شرعی نہ کر دے۔ وہ پہلے پیسے کو پہلے ادا کرتے ہیں اور ادا کرنے کے بعد پھر ان پیسوں کو خرچہ کرتے ہیں۔ کیا رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند ہو اور شرعی فقیر ہو، ہم جو رشتہ داروں کو زکات دیتے ہیں نا ان میں 2 شرط بہت ضروری ہے، ذرا سنیں وہ شرط کیا ہے۔ رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند ہو اور شرعی فقیر ہو تو اس کو زکات دینا افضل ہے۔ شرعی فقیر ہو، اب فقیر کس کو کہتے تو آگے آئے گا، ان کو دینے کے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 سید نہ ہو اور سید یا ہاشمی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو یا اپنی اولاد میں سے نہ ہو، یا شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، اور ایسا نابالغ نہ ہو جس کے والد مالدار ہو۔ ان کے علاوہ بھائی کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں، بہن کو بھی زکات دے سکتے ہیں، ساس کو بھی زکات دے سکتے ہیں، سسر کو، بہو کو، داماد کو، پھوپھی، چاچا، ماموں، اور ان سب کو زکات دینا جائز ہے، بشرط کہ مستحق ہو، بشرط کہ وہ مستحق ہو۔ اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں، اور اگر مستحق نہیں ہے تو زکات نہیں دے سکتے۔ مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں جو غسل کا بیان ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ غسل کے تعلق سے نہیں تو بتایا جائے گا۔ غسل کے بارے میں جو غسل ہے کہ
उष्ण किस तरह से अदा करें। अगर आप ये सोचते हैं कि जो पैदावार है उसको बेच करके मैं ज़कात अदा करूँगा तो अदा नहीं होगी। आपको वो क्यों हो, इसीलिए कि अगर एक मन किसी चीज का भाव अगर 5,000 है तो 20 मन का भाव 1 लाख हुआ। 1 लाख में तो आपके ज़कात है वो 2500 रुपया। अब आप तो समझिए, अगर आप किस चीज को बेच करके अगर आप कुछ अदा नहीं करते मगर बेच करके आप ज़कात देना चाहते हैं तो नहीं होगा। जो उष्ण है वो उष्ण है और जो ज़कात है वो ज़कात है। अगर आप पैदावार को बेच करके आप कहते हैं ज़कात निकालूंगा तो पैदावार की जो चीज की जो कीमत है वो ज्यादा है। यानी एक मन अगर 5,000 है तो 100 मन अगर आप बेचेंगे तो 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपए की ज़कात है 2500 रुपया। और अगर आपके पास अगर आप 20 मन है तो ज़कात उससे कितना है 1 मन है, तो 1 मन का भाव कितना है 5,000। यानी अगर उससे निकालते हैं तो 5,000 आपको निकालना पड़ता है और अगर आप ज़कात निकालते तो 2500 रुपया निकालते हैं। और समझ रहे हैं तो आप जो है उष्ण को ज़कात में नहीं मिला सकते में। और उष्ण जो है ना आप ये नहीं कर सकते कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उष्ण के बारे में इरशाद फरमाया है कि कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक़्क़हु यौमा हसाबी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया खाओ उसका फल जब फल लाए और उसका हक दो जिस दिन कटे, उसका हक दो जिस दिन वो कटे। यानी जो पैदावार है जिसमें उष्ण वाजिब है उसका हक किस दिन है, उसी दिन है जिस दिन आप कटाई कर रहे हैं। अब दूसरा मसला है, पहला मसला तो हल हो गया कि आप उसको उष्ण में ज़कात में नहीं मिला सकते। अब दूसरा मसला ये है कि हम जो उसमें दवाई का खर्चा, उसमें मजदूरी का खर्चा और ये जो करते क्या उसको काट करके निकाले, छाट करके निकाले, उस पैसे को बात करें तो शरीयत ने पहले से उसको जो हल कर दिया। यानी अगर आपकी खेती बाड़ी में अगर खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल खर्चा नहीं होता है तो 10 मन में 1 मन, और अगर उसमें खर्चा करते तो 20 मन में 1 मन। आप समझ रहे हैं, अगर आपका खर्चा नहीं होता है तो 10 मन में 1 मन, और अगर आपका उसमें खर्चा होता है तो 20 मन में 1 मन। और जो भागीदारी में देते हैं यानी आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा, जो आने बोलते हैं जमीन के, तो जो आधे हिस्से में देते हैं तो उनके ऊपर और ये तुम मजदूरी करो, तुम जो मजदूरी करोगे दवाई का खर्चा मेरा और मजदूरी का खर्चा तुम्हारा, तो आधे के ऊपर आपका उष्ण वाजिब है और आधे के ऊपर जो भागीदारी में उसके ऊपर आधे का उष्ण उसके ऊपर वाजिब है। उष्ण सिर्फ कपास में, गेहूं में और जीरा में नहीं है, बल्कि किन किन चीजों में उष्ण है इसका मुलाहिजा करो। उष्ण के बारे में गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, धान और हर किस्म के गन्ने, तुलसी, अखरोट, बादाम और हर किस्म के मेवे, कोई फूल, गन्ना, तरबूज, खीरा, ककड़ी, बैंगन, इनमें क्या है, इनमें भी उष्ण वाजिब है। और हर किस्म की तरकारियां सब में उष्ण वाजिब है, थोड़ा हो या ज्यादा। जो खेत बारिश या नहर लेके पानी से सैराब किया जाए उसमें उष्ण यानी 10वां हिस्सा वाजिब है। और जो खेत मशीन या डोल से जिसमें खर्चा किया जाए, सैराब किया जाए, उसमें उष्ण 20वां हिस्सा वाजिब है, यानी 20 मन में 1 मन है। अल्लाह तबारक व तआला की बात करें, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पूरे